الرحيم إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب صدق الله العظيم إن في ذلك لذكرى اس میں بلا شبہ نصیحت ہے لمن کان لہ قلب اس شخص کے لیے جو حقیقی معنوں میں دل رکھتا او القى السمع وهو شہید یا ایسے شخص کے لیے جو کان لگا کر سنتا ہو اور وہ دماغی طور پر بھی حاضر باش ہو، ایسے شخص کے لیے بھی اس میں نصیحت اور فائدہ ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، اللہ کریم فرماتے ہیں بلا شبہ ہم نے آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا، وَمَا بَيْنَهُمَا اور جو کچھ ان کے مابین ہے، فی 6 ایام 6 دنوں میں، وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ اور تھکاوٹ وغیرہ نے ہمیں چھوا تک نہیں۔ ان آیات مقدسہ سے قبل کی آیت میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ یہ مکے والے اپنے آپ کو جو کچھ سمجھتے ہیں وہ بے جا ہے، کیونکہ ان سے پہلے نافرمانی کرنے کی بنا پر کتنی قومیں غرق اور تباہ ہو چکی ہیں، اور وہ جو گزشتہ قومیں نافرمانی پر اور پیغمبروں کی بات نہ مان کر ان کے مقابلے میں آنے کی وجہ سے تباہ ہوئی ہیں، وہ ان سے کہیں زیادہ زور آور، طاقت والی اور مال و دولت والی تھی۔ ان کے مقابلے میں ان کے پاس ہر اعتبار سے بہت زیادہ طاقت تھی، مال بھی ان کے پاس زیادہ تھا اور وقت بھی ان کے پاس زیادہ۔ ان کی عمریں تھوڑی ہیں، ان کی عمریں بہت بڑی تھیں، سینکڑوں سال ان کی عمریں تھیں اور ان کے قد کاٹھ بھی بہت بڑے تھے۔ جب وہ نہیں ٹک سکی نافرمانی کرنے پر، حالانکہ ان کی حالت اور کیفیت اللہ کریم نے بڑی عجیب بیان فرمائی کہ مال و دولت کو سمیٹنے کے لیے وہ زمین کے چپے چپے چھان مارتے تھے، فنقبوا فی البلاد، شہروں میں وہ کھوج لگاتے پھرتے تھے، اور پھر جب ان کی حالت حد سے گزر گئی اور ان کی پکڑ کا وقت آیا تو پہلے جس طرح وہ مال و دولت اکٹھا کرنے کے لیے اور اپنی طاقت کو باور کروانے کے لیے شہروں میں گھومتے پھرتے تھے، اب اسی طرح ہی چھپنے کے لیے جائے پناہ ڈھونڈتے ہیں، بھاگنے کے لیے حل من محیص، کہ ہمیں کہیں بھاگ کر چھپنے کی جگہ مل جائے، مگر ان کو اللہ کی زمین سے کہاں جگہ مل جاتی؟ جیسے اللہ کریم نے فرمایا کہ اے جن و انس، تم اللہ کی زمین سے نکل کر کہیں چھپنا چاہتے ہو تو صرف زمین ہی نہیں، زمین اور آسمان اور ان کے درمیان میں کہیں بھی چھپ کر دکھاؤ، اللہ کی پکڑ سے بچ سکتے ہو؟ بولو، اللہ کی پکڑ سے کون کیسے بچ سکتا ہے؟ کسی اور بڑے کی، کسی اور طاقت والے کی، کسی اور اپروچ والے کی پکڑ سے آدمی بچنا چاہے تو ممکن ہے بچ جائے، مگر اللہ کی طاقت سے کون کہاں بچے گا؟ اس لیے تمہیں اس گھمنڈ اور خیال میں نہیں رہنا چاہیے کہ ہم بڑے سردار ہیں، ہمارے پاس زیادہ مال ہے، یہ افرادی قوت ہمارے پاس زیادہ ہے،
تو کائنات کی تاریخ کو پڑھو، نوح علیہ السلام کے ساتھ چند افراد تھے اور وہ بھی معاشرے کے لوٹے پیٹے کمزور ترین طبقہ، ان کے مقابلے میں پوری قوم اور پوری حکومت، پوری بادشاہت، پورا مال و دولت تھا۔ نتیجتاً کامیابی کس کو حاصل ہوئی؟ اللہ اور رسول کے ماننے والوں کو۔ پھر ایسے ہی کائنات کی تاریخ میں تمام اقوام عالم جو تباہ شدہ ہیں، اللہ نے ان کی نشانیاں عبرت کے لیے چھوڑی ہیں۔ قوم عاد ہے، سمود ہے، قوم شعیب ہے، نمرود ہے، فرعون ہے، اور بنی اسرائیل کے نافرمان لوگ ہیں۔ کون کب بچا؟ جو یہ نافرمان بچیں گے۔ جب ہر ایک کا وقت پورا ہو جائے گا، پکڑ آئے گی، تو کوئی نہیں بچ سکتا۔ اس لیے اللہ کریم نے فرمایا، اب یہ جو گزشتہ واقعات ہیں، ان فی ذلک لذکری لمن کان لہ قلب والقسم معه شہید، کہ ایسے شخص کے لیے اس میں نصیحت حاصل کرنے کی گنجائش ہے اور بڑا سبق ہے۔ ایک وہ جو خود عبرت کی نظر رکھتا ہو، قلب کی بات کی اللہ لمن کان لہ قلب، جو دل رکھتا ہو، دل سے مراد ہے سوجھ بوجھ رکھتا ہو، اس کے اندر سمجھنے کی صلاحیت ہو، تو اس کے لیے لمبی چوڑی دلیلوں اور تقریروں کی ضرورت نہیں پڑتی۔ وہ اللہ کی قدرت کی جو نشانیاں ہیں اور دلائل ہیں، ان کو مد نظر رکھتے ہوئے خود ہی غور و فکر کر کے سمجھ سکتا ہے کہ اتنی بڑی زمین اور زمین سے متعلق جتنی چیزیں ہیں ان سب کو دیکھ کر آدمی غور کر کے سمجھ سکتا ہے۔ کسی کہنے والے نے کتنے خوبصورت انداز میں دلیل دی اور سمجھایا، تم یہ سمجھتے ہو پھل درخت سے آتا ہے تو درخت کو کاٹ کر دیکھو، لکڑی لکڑی ہے، پھل نام کی کوئی چیز نہیں۔ اگر تم یہ سمجھتے ہو گندم زمین سے نکلتی ہے تو زمین کے اندر کچھ بھی نہیں ہے، مٹی ہی مٹی ہے، جو بیج تم نے بویا تھا وہ بھی گل سڑ چکا ہے، تو پھر یہ کہاں سے آتا؟ پھل درخت نہیں دیتا ہے، اللہ دیتا ہے۔ غلہ، اناج، سبزیاں، چارہ، یہ سب کچھ زمین نہیں اگاتی، اللہ اگاتا ہے۔ یہ تو اسباب اللہ نے بنائے ہیں، اصل تو مسبب الاسباب ہے، اسباب بنانے والا ہے، قادر مطلق ہے، ہر چیز کا خالق ہے۔ زمین کے اندر سونے، چاندے، تانبے اور کیا کیا چیزیں یہ کس نے رکھی ہیں؟ اب غور کرو، اسی زمین کے اندر پانی ہے، اسی زمین کے اندر گیس ہے، اسی زمین کے اندر تیل ہے، اور تیل بھی ایک قسم کا نہیں ہے، مٹی کا تیل الگ ہے، ڈیزل الگ ہے، پیٹرول الگ ہے، ان سب کی شکلیں الگ الگ حیثیت اور حیت میں کس نے قائم کر رکھی ہیں؟ یہ کیوں نہیں گل مل جاتے؟ ابھی دیکھو یہ مثالیں کئی مرتبہ سامنے آ چکی ہیں، پہلے تو پانی کی مثال تھی، اب پیٹرول کو لے لو، تیل کو لے لو، اس میں مٹی ڈال کے دیکھ لو، وہ صحیح سلامت رہ سکتا ہے؟ مٹی اس میں ٹک سکتی ہے؟ وہ کیچڑ بن جائے گا، سب خراب ہو جائے گا۔ جب تم ملاؤ گے تو اللہ نے اسی زمین کے اندر یہ ساری چیزیں رکھی ہیں۔ اب ایک اور مثال سمجھنے کی ہے، کوئی اعلیٰ سے اعلیٰ قسم کی ٹینکی بنا کر اس میں پانی اسٹور کر کے دیکھ لو کتنا عرصہ وہ پانی صحیح سلامت رہتا ہے، ٹکتا ہے۔ 2 دن، 4 دن، 5 دن بھی یہی ٹینکیاں ہیں، ٹینکی بھر کے اس کی سپلائی معطل کر کے اس پر ڈھکن لگا کے چھوڑ دو، کتنے دن چلے گا؟ چند دن میں خراب ہو جائے گا، بدبو آئے گی، اس کا رنگ بھی تبدیل ہو جائے گا، اس کا ذائقہ بھی تبدیل ہو جائے گا۔ تو پھر بتاؤ یہ اللہ کی ٹینکی جس کے اندر صدیوں سے پانی پڑا ہوا ہے، اس کو خراب ہونے سے کس نے روکا ہوا ہے؟ ایک ایک چیز اللہ کی قدرت کاملہ اور ذات واحدہ کا پتہ دیتی ہے۔ تو لمن کان لہ قلب، جس کو اللہ نے فی الواقع قلب سلیم دیا ہو، حقیقی دل دیا ہو،
سوجھ بوجھ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی ہو تو وہ تو ان قدرت کی جو ہے نشانیاں اور ان دلائل کو دیکھ کر نہیں سمجھ جاتا۔ اور پھر تاروں کو دیکھو، چاند سورج کو دیکھو کس چیز پر اٹکے ہوئے ہیں، ہر ایک چیز فضا میں معلق ہے، ان کو کس نے پکڑا ہوا ہے، کس نے روکا ہوا ہے، یہ کیوں نہیں گرتے، اور اس وقت کیوں گریں گے جب اللہ چاہے گا۔ جب اللہ ان کو برقرار رکھنا نہیں چاہے گا تو یہی ستارے سارے جھڑ پڑیں گے اور باہم ٹکرا کر پاش ہو جائیں گے، سورج اور چاند گر پڑیں گے، تمام کائنات کا نظام درہم برہم ہوگا۔ تو وہ اللہ ہے۔ او القى السمع وهو شہید، اگر اس کا اپنا دل سلیم نہیں ہے، اس کی اپنی فطرت صالح نہیں ہے، تو اس کے اندر اتنی صلاحیت ہو کہ اللہ رسول کا پیغام پہنچانے والے کی بات کو ذرا کان لگا کر غور سے سنو۔ ایک تو یہ کہ وہ کان لگا کر غور سے سنے، دوسرا سنے تو صحیح مگر دماغ حاضر نہ ہو، وہو شہید۔ او القى السمع، کان لگا کر غور سے اچھی طرح سنے، وہو شہید، اور دماغ بھی اس کا اسی طرح متوجہ ہو، غور و فکر بھی کرے، تو پھر اس آدمی کی سمجھ میں بھی بات آ سکتی ہے۔ تو یہ دو قسم کے لوگ ہیں، ایک لمن کان لہ قلب، اور دوسرا او القى السمع وهو شہید۔ ان دونوں کے لیے ان فی ذلک لذکرا، یہ جو واقعات گزشتہ اقوام کے بیان کیے گئے اس میں ان کے لیے سبق ہے۔ قوم فرعون اور فرعون کی طاقت کو سمجھ کر وہ پھر اس کے مقابلے میں اللہ کی طاقت کو سمجھ کر اللہ رسول کے احکام پر عمل کر سکتا ہے۔ نمرود کا قصہ اسی کے لیے رکھا ہے، قوم سمود کا قصہ، عاد کا قصہ اسی کے لیے رکھا ہے، اور قوم نوح کے قصے اور بعد والوں کی کہانیاں اسی لیے عبرت کے طور پر رکھی ہیں، ان سے سبق حاصل کریں۔ تو اللہ کریم ہمیں اس میں جو اللہ نے بیان فرمایا ہے لمن کان لہ قلب او القى السمع وهو شہید، ان میں سے بنائے، اور ان میں سے بھی جو لمن کان لہ قلب پہلی جماعت ہے جن کو اللہ نے کمال سوجھ بوجھ عطا فرمائی ہے، گویا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے حقیقی عرفان عطا فرمایا ہے۔ اللہ کریم ہمیں بھی ایسا عرفان عطا فرمائے کہ ہم دلائل قدرت کو دیکھ کر اس کی قدرت کاملہ، اس کی طاقت اور پاور کو سمجھ کر اس کے مطابق ہم اپنی زندگی گزار کر اس کے دربار میں سرخرو ہو کر پہنچے۔ اللہ کریم عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ۔